ہم نے کبھی کلمہ طیبہ کا مطلب اور اس کے تقاضے جاننے کی، یہ میرا دعویٰ ہے، چیلنج ہے، میں آپ کے بارے میں کہہ رہا ہوں، کبھی آپ نے نہیں سوچا ہوگا، چاہے اس وقت عمر آپ کی 80 سال ہی کیوں نہ ہو۔ کیا کلمے کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ کلمے کے تقاضے کیا ہیں؟ کبھی آپ نے نہ سوچا ہے، نہ اس وقت آپ کے ذہن میں بٹھا سک رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم بے ایمان لوگ ہیں؟ دیکھیں، بات بالکل یہی ہے، ہم میں ایمان کا ایک ذرہ نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں بنیادی بات ہے کہ دین کو تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، ہمیں کلمہ طیبہ کا مطلب بھی نہیں معلوم، اس کا مفہوم کیا ہے، تقاضے تو دور کی بات ہے کہ تقاضے کیا ہیں۔ ہم نے کبھی کلمہ طیبہ کا مطلب اور اس کے تقاضے جاننے کی، یہ میرا دعویٰ ہے، چیلنج ہے، میں آپ کے بارے میں کہہ رہا ہوں، کبھی آپ نے نہیں سوچا ہوگا، چاہے اس وقت عمر آپ کی 80 سال ہی کیوں نہ ہو۔ کیا کلمے کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ کلمے کے تقاضے کیا ہیں؟ کبھی آپ نے نہ سوچا ہے، نہ اس وقت آپ کے ذہن میں بٹھا سک رہا ہوں، کیونکہ آپ میری بات سنیں گے، ایک کان سے دوسرے کان سے نکال لیں گے، بات ختم ہو جاتی۔ آپ کو تو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، آپ کو تو اگر پرواہ ہے تو وہ دنیا کی ہے، نوکری نہیں ہے، کام نہیں ہے، حالات خراب ہیں، یہ ہے وہ ہے، آپ تو دنیا کے لیے پریشان ہو رہے ہیں اور دنیا ہی کے لیے خوش ہیں۔ فریحوا بالحیات الدنیا، دنیا ہی کے لیے آپ کی ساری خوشیاں ہیں۔ تو دیکھیں، یہ بڑی پریشان کن بات ہے، یہ مذاق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کلام نازل کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، کہ یہ ایک ٹھوس بات ہے، جو ہدایت ہے یہ ایک ٹھوس بات ہے اور یہ مذاق نہیں ہے۔ ہم نے تو مذاق بنا لیا ہے، دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، ہم دین کے تابع نہیں ہیں، جو مرضی آتی ہے، جتنا ہم کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، باقی تو، اور دین کو تو ہم نے سمجھا تک نہیں ہے۔ دین تو مکمل سر جھکانے کا نام ہے اللہ کے سامنے، اور آپ کی تو اپنی انائی نہیں ختم ہوتی۔ آپ تو دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں، بس دنیا ہی سب کچھ ہے آپ کے لیے۔ ہمارے بارے میں ایک آیت ہے قرآن میں، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، چھوڑ دو ان لوگوں کو، اے داعی قرآن، جنہوں نے اپنے دین سے کھیل تماشا بنا لیے۔ کیوں؟ غرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا دھوکہ لگ گیا ہے۔ اور یہ ایک بات نوٹ کر لیں، جب دنیا کی زندگی کا دھوکہ لگ جائے پھر دین کا آپ ایک کھیل تماشا بنا لیں گے۔ دیکھیں، یعنی تباہ کن بات ہے کہ ہمارے لیے ہم دین کو جاننے کی ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے، یعنی کیا 24 گھنٹے کیسے گزارے، کس خیال میں گزارے۔ اصل دین تو یہی ہے، دین تو صرف نماز روزے حج زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، دین تو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کا نام ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، اس کے لیے جو ہے اجر ہے۔ ہم تو سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، نماز پڑھتے ہیں باجماعت اور دفتر میں آ کے معاملات پھر ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، دکان میں آ کے ہمارے اپنے اخلاق ہوتے ہیں، بازار میں ہمارے اپنے رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، یاری دوستی آشنائی، وہ تو ہماری اپنی، وہ میرا دوست ہے، وہ میرا دوست نہیں ہے۔ تو یہ بڑی ایک پریشان کن بات ہے۔
مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کروں اور کہاں سے ختم کروں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دل میں ایمان کا ایک ذرہ نہیں ہے، اس سے زیادہ الفاظ میرے پاس نہیں ہے، ایک ذرہ نہیں ہے۔ ہم تو متکبر لوگ ہیں، اللہ کے حکم کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ شیطان نے ایک حکم نہ مانا، وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ ہم تو لاتعداد احکامات کو روند رہے ہیں، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جان بوجھ کر ہم اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہ آج کی جو ہماری بات چیت ہے وہ مومن کے بارے میں ہے۔ دیکھیں، ایمان نام ہے یقین کا۔ یقین کس پر؟ سب سے پہلے آپ اپنی ذات پر یقین کریں، اپنی حقیقت پر یقین کریں کہ میں کون ہوں۔ ہم نے تو اپنے ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا ہے، میں عورت ہوں، میں مرد ہوں، میں شادی شدہ ہوں، ابھی تک تو میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، میرے بچے ہیں، میرے تو بچے ہی نہیں ہو رہے، مجھے تو خراب شوہر مل گیا، مجھے تو خراب بیوی مل گئی، بس اسی میں ہم سوچ رہے ہیں۔ یقین اپنی حقیقت پر، یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو نہیں جان رہے، نہیں جاننا چاہتے، تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ آپ رب کے بندے بن نہیں سکتے، آپ شیطان کے بندے بنے رہیں گے، خواہشات آپ پر طاری رہیں گی، اس سے پیچھے چھڑانا آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا۔ جب تک آپ اپنے رب کو نہیں پہچانتے تو آپ رب کی بندگی کر بھی نہیں سکتے۔ بندگی تو 24 گھنٹے سر جھکانے کا نام ہے، اطاعت، ٹوٹلی سرنڈر اور سجدہ، ایک سجدہ، اور وہ حکم الہی کے سامنے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو آپ اپنے رب کو پہچان نہیں سکتے، اور اگر آپ نے اپنے رب کو نہیں پہچانا تو آپ پھر صفر ہیں اور صفر رہیں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ رب کی عبادت تب ہوگی، ہو سکتی ہے، جب آپ رب کو پہچانیں، رب کی معرفت ہو کہ رب کی کیا صفات ہیں، کن صفات کا مالک ہے وہ، کیا مطلب کس طریقے سے ہم یعنی کیوں آخر اس کے حکم کے سامنے سر چکائیں۔ دیکھیں، باس ہے، رب العالمین ہے، اور اس سے بڑا تو کوئی بھی نہیں ہے، وہ بڑا باس ہے ہمارا، اس کے سامنے سر جھکانا بنتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے سامنے، اس کے مقابلے میں کسی کے سامنے سر جھکانا عبث ہے، فضول ہے۔ ہم نے تو دنیا کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے، اپنے مفاد کے سامنے ہم نے سر جھکایا ہوا ہے، ہم تو دنیا کے لیے جی رہے ہیں۔ یہ بات جو ہے بڑی یعنی افسوسناک بات ہے اور توجہ طلب بھی ہے۔ تو بہرحال میں یہ ایمان کی بات کر رہا تھا کہ ایمان جو ہے وہ نام ہے اپنے آپ کو، سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچاننے کا، نمبر 1، پھر اپنے رب کو پہچاننے کا، کہ آپ اپنے خالق کو پہچانیں، آپ کو کس نے بنایا، کس نے دنیا میں بھجوایا، اس سے اب آپ رابطہ کریں کہ میں کیوں اور میں کیا کرنا ہے، میں نے کیا کرنا ہے دنیا میں۔ ہم نے تو اپنی پلاننگ بنائی ہوئی ہے۔ 1 کروڑ بچوں سے پوچھیں کہ تم کیا بنو گے، تو وہ سارے بچے دنیا کا پلان بنائیں گے، بتائیں گے آپ کو؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دنیا کے لیے اللہ نے ہمیں نہیں پیدا کیا ہے، یہ بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، آخرت کی کامیابی اور اللہ کی ملاقات کی تیاری۔ تو یہ یعنی ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یقین ہو اپنی حقیقت پر، پھر اپنے رب پر، اور رب کے منزل ہونے پر، کہ میری منزل، میرا مقصود، محبوب و مطلوب اللہ ہے، اس پر یقین ہو پورا۔ ہمارا یقین تو دنیا پر ہے۔ دیکھیں، یہاں تھوڑی سی مطلب بہک گئے نا ہم،
ہم نے یقین، ہم نے منزل بنا لیا ہے دنیا کو، دنیا کے خیال میں زندگی کو. انسان مرتے مرتے جاتا ہے لیکن خیال دنیا سے وہ باز نہیں آتا. اللہ کی خیال میں زندگی گزارنی ہے، اللہ کے لیے زندگی گزارنی ہے، اللہ کی طرف رخ کر کے زندگی گزارنی ہے. یہ دین ہے، یہ ایمان ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر زندگی فضول ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.